یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ رجب طیب اردگان ترکیہ کی تیسری دفعہ صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں اردگان کے صدر بننے پر خوفزدہ کیوں ہیں؟ ان کی زندگی کے بارے میں وہ راز کہ وہ کیسے ترکیہ سمیت تمام مسلم ممالک میں اتنے مقبول ہیں، آج کی ویڈیو ہے دنیا کے اس واحد طاقتور سیاسی شخصیت کی جو 1992 سے لے کر آج تک ناقابل شکست ہے۔ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹس فائنڈر۔ اٹھائیس مئی 2023 کو ترکیہ کے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں رجب طیب اردوان کا مقابلہ 6 سیکولر جماعتوں کے مشترکہ امیدوار کلچداروگلو سے تھا، جسے طیب اردوان شکست دے کر ترکیہ کے تیسری دفعہ صدر منتخب ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کی اتحادیوں برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور جاپان اور ترکی کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں۔ سعودی عرب سمیت 40 سے زائد مسلم ممالک خلافت عثمانیہ سے نکل کر آزاد ممالک کے طور پر وجود میں آئے۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیا گیا۔ معاہدے کی روح سے تینوں براعظموں میں خلافت عثمانیہ کے اثاثوں اور املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ معاہدے کے تحت ترکی سے تیل نکالنے کی پابندی لگا دی گئی۔ آبنائے باسفورس کو بین الاقوامی راستہ بنا دیا گیا، جس کی روح سے ترکی اپنے سمندری راستے سے گزرنے والے غیر ملکی بحری جہازوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ ترکی نے لوزان کے معاہدے کے تحت عائد پابندیوں کے باوجود ترقی کا سفر جاری رکھا۔ ترکیہ کی اس ترقی میں اہم کردار رجب طیب اردگان کا ہے۔ معاہدہ لوزان 24 جولائی 2023 میں ختم ہو جائے گا۔ اردگان کے صدر بننے پر عالمی طاقتیں اسی وجہ سے خوفزدہ ہیں کہ ترکیہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ایک بہت بڑی عالمی طاقت بن جائے گا۔ طیب اردوان کا سیاسی سفر استنبول کی میئر شپ سے لے کر تیسری دفعہ صدر بننے تک جاری رہا۔ 90 کی دہائی میں وہ استنبول کی میئر بنے، تب کراچی کے ہم پلہ شہر استنبول کا حال بھی شہر قائد سے مختلف نہ تھا۔ یہاں امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پانی اور بجلی کی سہولیات کا فقدان تھا، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر تھے۔ لیکن طیب اردوان نے 4 سال میں استنبول کا نقشہ ہی بدل دیا اور ایک ترقی یافتہ شہر بنانے کی بنیاد رکھی۔ 2001 میں طیب اردوان نے عبداللہ گل کے ساتھ مل کر اسلام پسند پارٹی AKP کی بنیاد رکھی۔ 2002 سے 2003 کے دوران AKP نے انتخابات میں کافی کامیابی حاصل کی اور اردوغان پہلی دفعہ صدر منتخب ہوئے۔ فلسطین ہو یا کشمیر، طیب اردوغان نے اقوام متحدہ میں پوری امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھائی ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام مسلم ممالک میں مقبول ہیں۔ اور اس موقع پر جب معاہدہ لوزان ختم ہونے والا ہے اور طیب اردوغان کی اس کامیابی پر ترکیہ کے لوگ بہت پر امید ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس موقع پر طیب اردوغان ہی وہ واحد لیڈر ہیں جو ترکیہ کو سلطنت عثمانیہ کی طرح طاقتور بنانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوغان بھی 2023 کو اپنی قوم کے لیے بہت اہم قرار دے چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 600 سال تک دنیا پر حکمرانی کرنے والا ترکیہ ان کی تیسری دفعہ صدر بننے پر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہو پائے گا۔